الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تشریفا وتحریما وتکریما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور آج سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد صرف غوث اعظم کی یاد نہیں ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بھی یاد ہے۔ غوث کی یاد آئے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بھی یاد آئے گی۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد محمد الرسول اللہ کی یاد سے خالی کبھی ہوتی ہی نہیں۔ جس طرح شکر کی یاد مٹھاس کی یاد میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، مٹھاس کا ذکر ہوگا تو شکر خود بخود یاد آئے گی، خوشبو کا ذکر ہوگا تو عطر خود بخود یاد آئے گا۔ اسی طرح بندگان خدا جب غوث الثقلین کی یاد آتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی بھی یاد آتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا جب ذکر ہوگا، حضور کی جب یاد آئے گی تو یہ محال ہے کہ خدائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی یاد نہ آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ذکر خدا کا ذکر ساتھ لاتا ہے۔ ہم اسی لیے غوث کو یاد کرتے ہیں کہ غوث محمد الرسول اللہ کو یاد دلاتے ہیں، غوث کی یاد میں محمد الرسول اللہ کی یاد
چھپی ہوئی ہے، غوث کی یاد سے وابستہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یاد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یاد کے ساتھ خدا کی یاد وابستہ ہے۔ تو جس نے غوث کو یاد کیا اس نے حقیقت میں رسول خدا کو یاد کیا، جس نے رسول خدا کو یاد کیا اس نے حقیقت میں خدا کو یاد کیا۔ جسے غوث کی یاد نہیں ملی اسے رسول خدا کی یاد نہیں ملی، جسے رسول خدا کی یاد نہیں ملی اسے خدا کی یاد نہیں ملی، جسے غوث کا دامن نہیں ملا اسے رسول کا دامن نہیں ملا، جسے رسول کا دامن نہیں ملا اسے خدا کا دامن نہیں ملا، جسے غوث نہیں ملے اسے محمد نہ ملے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے آقا نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ملے اسے خدا نہیں ملا۔ تو بندگان خدا، یہ یاد غوث صرف یاد غوث نہیں ہے، یاد غوث محمد الرسول اللہ کی یاد کے ساتھ ہی رہتی ہے، ابد الآباد تک ساتھ ہی رہے گی، اور یاد محمد الرسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ذکر تاجدار مدینہ ہمیشہ خدا کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا، ابد الآباد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جہاں غوث کا ذکر ہے وہاں آقائے نامدار کا ذکر ہے، جہاں آقائے نامدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے وہاں خدا کا ذکر موجود ہے، اور یہ ذکر ہی نہیں، جہاں غوث ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، خدا کی قسم وہاں خدا کی ذات اقدس ہے۔ غوث سے جدا کبھی تاجدار مدینہ نہیں ہوتے، اور تاجدار مدینہ سے جدا کبھی خدا کائنات نہیں ہوتا۔ تو بندگان خدا، میرے غوث آئے ہی اس دنیا میں رسول سے ملانے کے لیے، عمر بھر رسول سے ملاتے رہے، رسول کے دیوانوں کو رسول سے ملاتے رہے، اور رسول سے جو ملا وہ خدا سے مل کے رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا ناممکن ہے کہ خدا سے نہ ملے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والا محال ہے کہ خدا سے نہ ملے۔ ارے حضور کو دیکھ لینے والا ناممکن ہے کہ خدا کو نہ دیکھے، میرے آقا کو دیکھ لینے والا، میرے آقا کو دیکھ لینے والا ناممکن ہے کہ خدا کو نہ دیکھے۔ خود آقا فرماتے ہیں، میرا قول نہیں، یہ ارشاد پیغمبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ ارے جو مجھ سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا۔ ناممکن ہے کہ میرے آقا کو کوئی دیکھے اور خدا کو نہ دیکھے۔ جب جب صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تب تب صدیق اکبر نے خدا کو دیکھا ہے، جب جب فاروق اعظم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تب تب فاروق اعظم نے خدا کو دیکھا ہے، جب جب عثمان غنی نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تب تب عثمان غنی نے خدا کو دیکھا ہے۔ جب بھی علی نے مصطفیٰ کو دیکھا اس وقت علی نے خدا کو دیکھا۔ تو بندگان خدا، مصطفیٰ کو دیکھنے والا ناممکن ہے کہ خدا کو نہ دیکھے۔ صحابہ کرام جب آقا کا چہرہ دیکھتے تھے، جب آقا کا چہرہ دیکھتے تھے تو خدا کا جمال بھی اس مقدس چہرے میں نظر آ جاتا تھا ان کو۔ اسی لیے کبھی کسی صحابی نے دعا نے سرکار سے التجا نہیں کی کہ اے مصطفیٰ ہمیں خدا کو دکھا دو۔ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم موسیٰ تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہیں دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً،
یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے باوجود موسیٰ سے کہہ رہی ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم خدا کو علانیہ دیکھ لیں گے تو تمہیں مانیں گے، خدا کو دیکھنے کے بعد تمہیں مانیں گے کہ تم سچے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور میرے نبی کی امت نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں خدا کو دکھا دیجئے، ہمیں خدا کو دکھا دیجئے۔ میرے نبی کی امت نے کبھی میرے نبی سے کہا نہیں کہ ہمیں خدا کو دکھا دیجئے، کیوں نہیں؟ یہ موسیٰ کی امت ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے کوہ طور پر۔ کیوں لے جانا پڑتا ہے؟ امت فرمائش کر رہی ہے کہ ہم کو خدا کو دکھاؤ، ہمیں خدا کو دیکھنا ہے، ہمیں۔ تو چہرہ مصطفیٰ میں، چہرہ موسیٰ میں جمال خدا ان کو دکھائی نہیں دیا۔ کسے دکھائی نہیں دیا؟ موسیٰ کی امت کو، لہذا کہا آرینا، آرینا، کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خدا کو علانیہ نہیں دیکھ لیں گے، علانیہ۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، یہاں تک بات ختم نہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ تک بھی پورا جملہ تھا۔ اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اتنا نہیں کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، یہاں تک آیت ختم نہیں ہے، حالانکہ ختم ہو سکتی تھی، پورا جملہ یہاں بھی مکمل ہو سکتا تھا، جہرتن کے لفظ کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا تھا۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ، اے موسیٰ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا حتی نری اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ جہرتن کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کچھ کچھ۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک، بہت غور سے سننا ہے معذرت، بہت غور سے سننا، بہت غور سے، بہت غور سے، کتنا بھی غور سے سنو، ہاتھ میں دامن نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں، کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا بہت غور سے سنیں گے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ کنیکشن نہیں ہے نا، ٹی وی کیسے چلے گی؟ باہر سے بلب دبا رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، کر رہے ہیں، اندر سے کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن لے لو، کوئی تمہارے ہاتھ پر ہاتھ مارے اپنا تو پھر فیضان جاری ہو جائے گا نا، کنیکشن آ جائے گا، تو ورنہ کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ نہیں فرمایا، حتی نری اللہ جہرتن، ہم تمہاری بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے، تمہارے پیغام پر ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے، تمہیں سچا پیغمبر اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، علانیہ نہ دیکھ لیں۔ کھلم کھلا دیکھنا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پردے میں کچھ نظر آ رہا تھا، موسیٰ کے چہرے کے پردے سے کوئی نور جھلک رہا تھا۔ موسیٰ کا چہرہ پردہ بنا ہوا تھا، اس کی اوٹ سے کوئی روشنی آ رہی تھی، اس کے پیچھے سے کوئی روشنی آ رہی تھی،
کچھ دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے کہا کہ نہیں، کھلم کھلا ہمیں نظر آیا۔ یہ پسے پردہ سے تو روشنی آ رہی ہے چھن چھن کے، کچھ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً۔ تو موسیٰ کا چہرہ مقدس اور جمال الہی کا پردہ بنا ہوا تھا، پردہ بنا ہوا تھا۔ وہ جمال الہی کا پردہ بھی نہیں تھا، جمال مصطفیٰ کا پردہ تھا۔ موسیٰ کا چہرہ جمال مصطفیٰ کا پردہ تھا۔ اب وہ پردہ اٹھ گیا، وہ پردہ اٹھ گیا، خود جمال مصطفیٰ سامنے آ گیا، آ کے اس نے خود کہہ دیا جو موسیٰ کے چہرے کے پیچھے سے دکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا، وہ جب سامنے آیا اس نے کہا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والا اسے کچھ نظر آ رہا تھا، جب ہی اس نے کہا کہ کچھ اور نظر آئے، یہ کافی نہیں ہے، یہ نظر آنا کافی نہیں ہے، کچھ اور نظر آئے۔ حضور جب نظر آ گئے تو نظر آنے کا تذکرہ نہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، جلوہ خود پکار رہا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں خدا کو دکھاؤ، موسیٰ بھی دکھانے کے لیے لے جا رہے نہیں لے جا رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے لے جاتے بھی نہیں، حضور سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ خدا کو دکھاؤ، کیوں؟ نہیں، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ بولے گا، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ بولے گا، کھانے پر کھانا ہے، اور وہ بھی ایسا لذیذ کھانا ہے، صبح بھی بریانی ہے، دوپہر کو بھی بریانی ہے، رات میں بھی بریانی ہے، دوسرے دن بھی بریانی ہے، اور بریانی پر بریانی ہے، مرغ مسلم پر مرغ مسلم ہے۔